الحمدللہ کفا صلاۃ وسلام علیکم محمد مصطفیٰ و عباد اللہ صالحین استفا. اما بعد، آج کے میرے تقریر کا موضوع ہے آخر حضور کی سیرت سے یہ اتنی بے اتنائی کیوں. ہم میں ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنے کو ہر وقت تیار رہتا ہے. بعض اوقات اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی یا سرکاری امداد کو آگ لگانے کو تیار رہتا. سوچے کہ یہ کس طرح ثواب کا باعث ہو سکتا ہے کہ خاکے کہیں بن رہے ہوں اور آگ پاکستان میں لگ رہی ہو، کسی ایک غریب کے جھوپڑے کو یا کسی ایک غریب کی موٹر سائیکل سواری جو کہ سواری میں استعمال ہوتی ہے، یا موٹر سائیکل رکشہ چلانے والے کو اس کی سزا مل رہی ہوتی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا فیض سے جہاں جہاں سے گزرے، جہاں کہیں ایک رات ٹھہر گئے، اس کی دنیا بدل گئی. اور وہ ملتجی رہا کہ حضور میرے گھر پر مستقل تشریف فرما ہو جائیں اور کبھی کہیں اور جانے کا نام بھی نہ لیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے اسوہ حسنہ کو پڑھنے، یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے جو نجات کے ذرائع ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مقدس میں فرما چکا ہے کہ ان کے اسوہ حسنہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہر مسلمان کو اتنی زبانی یاد ہوتی، کسی سے بھی کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی، اور مسلمان اس پر عمل پیرا ہوتے اور اس کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوتے، اور بالکل اسی طرح عمل کر کے دکھاتے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل پیرا ہو کر اور عمل کر کے دکھایا. لیکن ہم نے اسے اس طرح بھلایا ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونے کے بجائے جو کہ ذریعہ نجات ہے اس کو کھول کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. قرآن کو تو کبھی نہ کبھی جزدان سے نکال کر پڑھ بھی لیتے ہیں. یہ تو شاید لاکھوں میں سے چند گھروں میں کہیں ہو تو ہو. آج کے مسلمان بہت تھوڑے سے اس کی برکتوں سے واقف ہیں اور بہت کم فیضیاب ہوتے ہیں، جبکہ قرون اولیٰ کے مسلمان بقول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اس کو اس طرح پڑھا کرتے تھے جیسے کہ آج کل مسلمان قرآن شریف پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں کسی مالی منفعت کا امکان نہیں ہے، لہذا کسی کو دلچسپی بھی نہیں ہے. جبکہ ہر امتی کو کھانا بھی دونوں وقت کھانا ہوتا ہے، پانی بھی پینا ہوتا ہے، رات کو سونا بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس پہ مجبور ہے، لیکن وہ اس پہ پوری طرح عمل نہ کر کے اس ثواب سے محروم ہے جو اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں. کیونکہ سنت پر عمل پیرا ہونے کی جب نیت ہی نہیں کی تو ثواب کیسے ملے گا، جبکہ ثواب کا دار و مدار نیت اور خلوص پر ہے. دوسرے اس لیے بھی کہ اس نے نہ کہ بیٹھ کر 3 گھونٹ اور 3 سانس میں پانی پیا ہے، نہ کچھ اور کیا ہے، بلکہ جلدی میں جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر گٹ گٹ کر کے پیا ہے. اسی طرح کھانا تمیز سے دسترخوان پہ بیٹھ کر اور صرف اپنے سامنے سے اٹھا کر وہ کھاتا تو ثواب کا مستحق ہوتا، وہ اس نے کیا ہی نہیں تو ثواب کہاں کیسے. اسی طرح داہنی کروٹ پر لیٹا ہوتا، اپنے داہنے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھا ہوتا تو ثواب کا مستحق ہوتا. اب کیسے ہوگا؟ اگر مسلمان گاہے بھی سیرت پر ایک نظر ڈال لیا کرتے تو ان کا جسم غیر ارادی طور پر ہر سنت پر عمل کرتا اور آپ کو کچھ بھی خود کرنا نہیں پڑتا سوائے ثواب کے حصول کے، کیونکہ آپ کا مزاج ہی ایسا ہوتا کہ جو کبھی اسوہ حسنہ کی خلاف ورزی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. 74 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، جو بھی آیا وہ اسی نام سے آیا، اور اس نے یہی نعرہ بھی لگایا کہ میں یہاں اسلامی نظام لاؤں گا، جبکہ ضیاء الحق ایک قدم اور آگے بڑھے کہ میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاؤں گا. وہ بھی 11 سال رہے مگر کچھ بھی نہیں کر سکے. ان کے بعد عمران خان کے دور تک
پرانے نعرے چونکہ سارے ختم ہو چکے تھے، لہذا انہوں نے مدینہ جیسی ریاست کا قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب 3 سال کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وہ ڈگری کورس تک سیرت کو پڑھانے کا انتظام کریں گے۔ وہ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے سیرت پڑھانے کا اعلان تو کر دیا، اس سے پہلے والے صرف اعلان کرتے رہے، آگے کچھ نہیں کیا انہوں نے، مگر اس پہ عمل کون کرائے گا، جو سب سے مشکل کام ہوگا، جب تک کہ کسی کو اس میں مالی فائدہ نظر نہ آئے۔ لہذا اس سلسلے میں کامیاب ہونا ذرا مشکل کام ہے، کیونکہ سوائے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے ساتھ اللہ کی نصرت تھی، اور کسی کو اس میدان میں کامیابی نہیں ہو پائی، کیونکہ ہمیشہ نفاذ اسلام کی مخالفت خود مسلمان کرتے پائے گئے، جیسے کہ بالا کوٹ والا مارکا، جس میں حضرت سید احمد بریلوی اور اسماعیل کی شہادتیں واقع ہوئیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ ہر مسلمان خود کو حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو کہلانا چاہتا ہے، مگر جب اسلام ان کے مفادات سے ٹکراتا ہے تو وہ خود ہی مخالفت شروع کر دیتا ہے، اور اسی دنیا کی ہاں میں ہاں ملانے لگتا ہے، جو کہ ہمیشہ سے اپنے مفاد کی وجہ سے مخالفت کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہی۔ جو پوزیشن 200 سال پہلے تھی وہی آج بھی ہے کہ افغانستان کے باشندوں نے 40 سال تک جہاد کیا اسلامی نظام کے لیے، مگر اب کئی مہینے ہو گئے ہیں وہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں کہ 57 مسلم ممالک میں کوئی ایک بھی ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے رکن بن سکیں، جن میں مدینہ جیسی ریاست بھی شامل ہے۔ میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میں نے اپنی عمر کے 32 سال لوگوں کو سیرت کی طرف واپس لانے کے لیے دن رات کوشش کی اور کر رہا ہوں۔ کسی سے کوئی مالی مدد نہ مانگتا ہوں نہ قبول کرتا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ امت کا نفاق جو ہے اس کی وجہ جو ہے وہ سیرت سے دور ہونا ہے۔ اگر سب سیرت کی طرف متوجہ ہو جائیں تو کوئی اختلاف ہی باقی نہ رہے۔ صرف فرق اتنا واقع ہوا ہے کہ کبھی کبھی غلطی سے سیرت کے حق میں ایک آدھ آواز کہیں سنائی دے جاتی ہے اور بس، جبکہ میں نے سیرت پر 11 کتابیں لکھی ہیں اور مفت تقسیم بھی کی ہیں، جن میں حضور کی مکمل سیرت پر کتاب روشنی حراق کے نام سے اردو میں اور ویڈیو کی شکل میں اردو میں یوٹیوب پر امت کو مہیا کر دی ہے۔ کل ملا کر 250 کے قریب ویڈیو میری آواز میں موجود ہیں، جو چاہے انہیں استعمال کرے، اسے مجھ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انگریزی میں بھی ترجمہ جاری ہے، جو کہ عالمی اخبار میں 2/3 شائع ہو چکا ہے، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ مفت میں بھی نہ پڑھنے کو تیار ہیں نہ سننے کو تیار ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کو تو یہ تک معلوم نہیں کہ تاریخ و سیرت میں فرق کیا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ تاریخ پڑھنے کے لیے ہوتی ہے اور سیرت حضور کی پر عمل کرنے کے لیے ہے، کیونکہ حضور نے دنیا کو عمل کر کے دکھایا ہے، اور وہ اتنا بھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ آخر اس نے اس کو لازمی قرار دے دیا، اور ہر ایک کو سیرت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔